بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الفصل الثامن الامر بالامر بفعل امر بذلك الفعل الفصل التاسع الامر بالشیء بعد الامر به بحث اوامر ان دو باتوں کے ساتھ آج مکمل ہو جائے گی اور اس کے بعد انشاءاللہ بحث نواہی شروع ہوگی۔ بالکل آسان سی دو بحثیں ہیں۔ پہلی بحث یہ ہے کہ میں اگر کہتا ہوں کہ آغا عباس آپ آغا علی کو جا کر کہیں کہ وہ یہ کام کر دے۔ اب عباس جا کر جب آغا علی کو وہ کام کہے گا تو آیا وہ میرا امر شمار ہوگا؟ گویا کہ میں نے ہی اس کو کہا ہے تاکہ وہ اگر کرے یا نہ کرے اطاعت یا معصیت وہ براہ راست میری ہوگی، یا نہیں جو درمیان میں آدمی ہے جو اس کو کہہ رہا ہے یہ آیا اس کا اس کو امر ہوگا؟ یعنی گویا میرے امر کا تعلق فقط آغا عباس تک تھا اور آگے جو علی کو بتا رہا ہے وہ عباس کا امر ہے نہ کہ میرا امر۔ یہ ایک بحث ہے، یعنی آپ اس کو آسان پیرے میں اس کا موضوع یوں بنا لیں، باقی بالکل آسان ہے، ترجمہ ہے آپ کے لیے، کوئی بات خاص نہیں ہے، اس میں زیادہ دقیق نہیں ہے کہ اگر ایک شخص کسی شخص کو کہے کہ فلاں کو کہو یہ کام کرے، تو اب جو درمیان والا شخص تیسرے شخص کو کہے گا تو آیا یہ اسی پہلے شخص کا امر شمار ہوگا یا اس دوسرے شخص کا؟ ٹھیک ہو گیا جی؟ یہ ہے ہمارا موضوع کہ اب جب بات تیسرے بندے تک ہے، ایک پہلا بندہ تھا، ایک درمیان میں دوسرا آیا، ایک ہے تیسرا، جب تک بات پہنچی ہے تو اب تیسرا جب کام کرے گا تو آیا وہ پہلے بندے کے امر کا امتثال کر رہا ہے یا امتثال نہیں کرے گا تو بھی اسی پہلے کا، کرے گا تو بھی اسی کا، یا نہیں درمیان میں جو شخص ہے اس کا۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ خوب، اس کے آیت اللہ سبحانی دام ظلہ العلی بیان فرما رہے ہیں کہ ہمارے حساب میں الامر بالامر بفعل امر بذلک الفعل، کہ جب ایک بندہ دوسرے کو کہتا ہے کہ فلاں کو کہو یہ کرے، وہ فلاں تک جو بات پہنچے گی تیسرے تک، وہ در حقیقت اسی پہلے بندے کا امر ہی شمار ہوگا۔ لہٰذا وہ اگر اس کو بجا لائے گا تو بھی اس نے اسی پہلے عامر کے امر کی اطاعت کی ہے، اور نہیں کرے گا تو بھی اسی پہلے عامر کی شمار ہوگا۔ درمیان والا بندہ فقط ایک واسطہ ہے، مقصد تھا یہ پہلے بندہ اپنی بات تیسرے بندے تک پہنچائے، لیکن درمیان میں ایک دوسرے بندے کے ذریعے پہنچایا گیا، اس کا اپنا سوائے اس امر کو پہنچانے کے کوئی اور کردار نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ خوب، اس کی ایک چھوٹی سی مثال پھر ترجمہ کرتے ہیں، بالکل آسان سی بات۔ ائمہ فرماتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو جب وہ 5 سال کے ہوتے ہیں تو ان کو نماز پڑھنے کا حکم دیتے ہیں کہ تم نماز پڑھو۔ آگے فرما رہے ہیں کہ تم لوگ اپنے بچوں کو حکم کرو، کب؟ جب وہ 7 سال کے ہو جائیں، چونکہ 15 سال کے بعد تو ویسے بالغ ہو جائیں گے۔ اب ایک چھوٹی سی مثال لے لیں تاکہ سارے بات کلیئر ہو جائے۔ وہ بات یہ ہے کہ امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام فرما رہے ہیں
ایک باپ کو، یہ مثال کے طور پہ میں دے رہا ہوں، کہ تو اپنے بیٹے کو 7 سال کی عمر میں نماز پڑھنے کا آمر کر۔ اب آمر کون ہو گئے؟ امام صادق علیہ السلام، لیکن پہلا مامور کون ہے؟ باپ۔ کہہ کس کے لیے رہے ہیں؟ اس باپ کے بیٹے کے لیے۔ امام فرما رہے ہیں تو اپنے بچوں کو حکم کر 7 سال میں کہ وہ نماز پڑھیں۔ تو اب جو بچے نماز پڑھ رہے ہوں گے یا پڑھیں گے، آیا یہ اسی حکم امام کی براہ راست اطاعت کر رہے ہیں کہ گویا وہی امام نے جو فرمایا اس کی اطاعت ہے، یا نہ یہ امام کے حکم کی نہیں بلکہ اپنے والد صاحب کی، ابو جی کے حکم کی اطاعت ہے؟ تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ فرماتے ہیں اس کا فائدہ یہ ہے کہ اگر ہم اس کے قائل ہو گئے کہ وہ بچہ جو نماز پڑھے گا وہ اپنے باپ کے امر کی اطاعت نہیں کر رہا بلکہ در حقیقت امام صادق علیہ السلام کے امر کی اطاعت کر رہا ہے، تو اس کی وہ نماز شرعی کہلائے گی، باعث اجر ہوگی۔ لیکن اگر ہم کہتے ہیں کہ نہیں، وہ امر تو اس کے باپ کو تھا، بچہ تو اپنے باپ کے امر کی اطاعت کر رہا ہے، تو پھر اس نماز جو پڑھے گی وہ فقط ایک تمرین ہوگی، مشق ہوگی، تاکہ وہ آمادہ ہو جائے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ یہ بات ہے۔ خوب، میں نے گزارش کیا کہ ترجمے میں اور وضاحتیں کریں گے کہ آیت اللہ سبحانی دامہ ظلہ العالی کے نزدیک الامرو کہ جب پہلا شخص دوسرے کو کہتا ہے کہ تو تیسرے کو جا کر کہے، تو در حقیقت تیسرے تک جو امر ہے وہ اسی پہلے کا امر ہے، کسی اور کا نہیں۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ یہ ایک بات، یہ مال ہو گئی عبادت کی۔ ایک اور چھوٹی سی مثال ہے، وہ فی الحال آپ کو سمجھ نہیں آئے گی، وہ انشاءاللہ آپ جب شرح العلوم میں آگے جائیں گے مقاصد میں وہاں ایک بحث آتی ہے، وہ بحث ہوتی ہے بیع فضولی۔ آپ کے ذہن میں رہے، انشاءاللہ پڑھیں گے وہاں، فی الحال آپ نے پڑھی نہیں ہے۔ بیع فضولی آغا جان یہ ہوتی ہے، یہ میرا موبائل ہے، آپ کا نام کیا ہے؟ آغا شاکر مجھ سے پوچھے بغیر یہ میرا موبائل جا کر کسی کے پاس بیچ دیں بغیر اذن مالک کے، تو ہم کہتے ہیں یہ بیع فضولی ہے۔ اچھا، نتیجہ کیا ہوگا؟ اب یہ جو موبائل ہوگا وہ اگلے کی ملکیت میں منتقل نہیں ہوگا، یہ موقوف ہوگا میری اجازت پر۔ اگر میں راضی ہو گیا، اجازت دے دی، تو وہ بیع ہو جائے گی صحیح جو اس نے میرے پیچھے پوچھے بغیر کی تھی، اور اگر میں راضی نہ ہوا یا نہ دی تو وہ بیع ختم، معاملہ ختم۔ اس کو کہتے ہیں بیع فضول۔ یہ مختصر اس کی لمبی بات ہے انشاءاللہ۔ اب فرماتے ہیں غور کرنا ہے، انہوں نے جو مثال دی ہم اسی کو لیتے ہیں تاکہ آپ کو ترجمے میں پریشانی نہ ہو۔ باپ نے ایک بیٹے کو کہا، باپ نے کہا اپنے بیٹے حسن کو کہ حسن جا حسین سے کہو کہ وہ فلاں چیز بیچ دے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اچھا، اب حسن نے حسین کو نہیں بتایا، کسی اور واسطے سے حسین کو پتہ چل گیا کہ ابو جی نے کہا ہے فلاں چیز بیچ دو، ابھی اس نے امر پہنچایا نہیں، اس نے بیچ دیا۔ ٹھیک ہے جی؟ خوب، اب اگر ہم قائل ہو گئے کہ او الامرو کیا تھا؟ الامرو بالامر بفعل امر بذالک الفعل، تو اس کا مطلب ہے جب حسین اس کو بیچ رہا ہے تو گویا وہ اپنے والد کے امر کی اطاعت کر رہا ہے۔ اس کا امر تھا نا کہ بیچ دو، لہٰذا وہ اس نے بیچ دیا، معاملہ لازم ہو گیا، ڈن ہو گیا، کلیئر ہو گیا۔ ٹھیک ہے جی؟ لیکن اگر ہم قائل ہو گئے کہ نہ، وہ جو امر تھا وہ حسن کو تھا، اس کو آ کر حسن نے کہنا ہے، یعنی والد کا امر اس کے لیے نہیں تھا، تو اس کا مطلب ہے اگر حسین بیع کرے گا تو وہ اس والد کے امر کی اطاعت جب نہیں تھی، اگر وہ بیع کرے گا تو وہ بیع فضولی ہوگی۔ فضولی کا مطلب کیا ہے؟ وہ موقوف ہوگی، معلق ہوگی، پھر والد صاحب سے اجازت پر، اگر وہ اجازت دے گا تو صحیح ہوگی، وإلا
فلاح، اس کا ثمرہ یہ ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ جو اگلی فصل ہے وہ یہ ہے کہ آمر یعنی مولا ایک امر کرتا ہے مامور کو، فلاں کام کرو، ابھی اس نے اس کو بجا نہیں لایا ہوتا کہ وہی مولا اس کو دوبارہ امر کر دیتا ہے۔ تو اب بندہ ایک تھا، امر آ گئے دو، تو اب جب یہ دوسرا امر آیا، دوسرا حکم آیا یہ اسی پہلے امر کی تاکید کہلائے گا؟ بات سمجھ آ گئی نا؟ یا یہ ہے کہ نہیں، یہ ایک علیحدہ اور مستقل امر ہے، یعنی اس کو علیحدہ بجا لانا ہے، اس کو علیحدہ۔ یہ ایک موضوع اس کا یہ ہے کہ مولا عبد کو ایک امر کرے، عبد نے ابھی اس امر کا امتثال نہیں کیا تھا، اس کو بجا نہیں لایا تھا کہ دوبارہ ویسا ہی ایک اور امر کر دے، تو یہ جو دوسرا امر ہوگا، جو دوسرا حکم ہوگا، آیا یہ اسی پہلے والے حکم کی تاکید ہوگا؟ جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں یار پہلے بھی آپ کو کہا ہے، دوبارہ کہہ رہا ہوں، بات ایک ہی ہوتی ہے۔ یا یہ ہے کہ نہیں، یہ تاسیس ہے۔ تاسیس کیا؟ یعنی وہ علیحدہ امر ہے، اس کو علیحدہ بجا لانا ہے، امتثال کرنا ہے۔ یہ ایک علیحدہ مستقل امر ہے، اس کو علیحدہ اور مستقل بجا لانا ہے، انجام دینا ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ اب وہ امر کیسے ہوگا، اس کی انہوں نے 4 صورتیں بنائی ہیں، وہ ترجمے میں آپ کے لیے زیادہ مفید ہوگا تاکہ اس میں آپ پھر پھنس نہ جائیں، الجھ نہ جائیں بات، تاکہ آپ کو واضح ہو جائے۔ الفصل الثامن، 8ویں فصل بحث اوامر میں وہ یہ ہے، الامر بالامر بفعل، کہ ایک مولا امر کرتا ہے کیا؟ بالامر بفعل، کہ فلاں سے کہو کہ یہ کام کرے۔ تو فرماتے عام الامر بالامر بفعل، یہ بھی امر بذالک الفعل، یعنی جب توجہ کے ساتھ علی نے کہا حسن کو کہ حسین سے کہو یہ کرے، یہ ایسا ہے گویا کہ علی نے براہ راست حسین کو کہا ہے کہ تو یہ کر۔ خوب فرماتے ہیں اذا امر المولا فردن، اگر مولا ایک شخص کو امر کرتا ہے کیا؟ لیامر فردن آخر بفعل، کہ تو جا فلاں بندے کو کہے کہ یہ کرو۔ فہل الامر صادر من المولا، اب جو مولا سے امر صادر ہوا تھا، امر بذالک الفعل ایضا، کیا یہ اسی فعل کا یہ امر ہے؟ یعنی گویا کہ امام یا مولا جو بھی ہے وہ اس بندے کے ذریعے براہ راست اس کو امر کر رہا ہے، اولا یا ایسا نہیں ہے۔ آیت اللہ سبحانی دامت اللہ العالی فرماتے ہیں وَلِإِيضَاحِ الْحَالِ نَذْكُرُ مِثَالًا، ہم اس کی تھوڑی سی وضاحت کریں تاکہ آپ کو کلیئر ہو جائے کہ شرعی احکام میں اس کا ثمرہ کہاں ظاہر ہوگا، اور بات بھی واضح ہو جائے اور اس کے ثمرہ اور فائدے کا پتہ بھی چل جائے۔ وہ یہ ہے کہ ان شارع امر الاولیاء، شارع نے، ائمہ نے، انبیاء نے، اولیاء جو جس کا ولی ہے ان کو حکم کیا ہے، لیامروا صبیانہم بالصلاۃ، کہ وہ اپنے بچوں کو نماز کا حکم کریں۔ یعنی امام نے باپ کو کہا کہ میں تمہیں حکم کرتا ہوں کیا، کہ تو اپنے باپ کو حکم، اپنے بیٹے کو حکم کر کے وہ نماز پڑھے۔ مثلا روایت ہے فعن ابی عبداللہ، امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے سند صحیح کے ساتھ، انہوں نے نقل کیا ہے اپنے امام محمد، اپنے والد گرامی امام محمد باقر علیہ السلام سے، کہ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے والد محترم امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا اننا نامر صبیاننا بالصلاۃ، ہم اپنے بچوں کو نماز کا حکم کرتے ہیں اذا کانوا بین 5 سنین، جبکہ ابھی وہ 5 سال کے ہوتے ہیں۔ فَمُرُوا صِبْيَانَكُمْ بِالصَّلَاةِ، پس تم اپنے بچوں کو حکم کرو اذا کانوا بین 7، جب وہ 7ویں سال میں ہوں ان کو نماز کا حکم کرو۔ اب ففی هذا الحدیث امر الامام، اب اس حدیث میں امام نے بچوں کے اولیاء کو حکم کیا کہ تم امر کرو کیا، بِأَمْرِ صِبْيَانِهِمْ بِالصَّلَاةِ، جیسے کہ تم اپنے بچوں کو امر کرو۔ یعنی امام نے امر کیا والد کو اور کہا کہ تو امر کر اپنے بچے کو۔ ٹھیک ہے جی؟
اچھا، فَإِنْ دَاعٍ جَاءَ الْكَلَامُ، اب یہاں بحث یہ ہے کہ انا امر الامام یتجد، کیا ہے کہ فَإِنْ دَاعٍ جَاءَ الْكَلَامُ، اب بحث یہ ہوگی کہ ان امر الامام یتحدد بالامر بالاولیاء، چونکہ اس کتاب کی پرنٹنگ میں بہت غلطیاں ہیں، بہرحال کہ آیا امر امام وہ فقط امر اولیاء تک محدود ہے، یہ بئی معنی کہ امام کا امر ہو فقط ولی تک، ٹھیک ہے جی، آگے پھر ہوگا ولی کا، یا نہ یا تجاوز عنہ ہو کہ امام کا امر ولی سے تجاوز کر جائے گا الی الامر بالصلاۃ ایضا، براہ راست بچوں تک، ٹھیک ہے نہیں، یعنی اب بچہ نماز پڑھے گا تو وہ گویا وہ امر امام کی اطاعت کر رہا ہے، نہیں پڑھا تو بھی اس کی خوب۔ فمحصل الکلام، نتیجہ یہ ہے کہ لا شک ان الصبیان، اب اس میں کوئی شک نہیں کہ جو بچے ہیں مامورون باقامۃ الصلاۃ، ان کو 7 سال کی عمر میں حکم دیا جاتا ہے کہ وہ نماز پڑھیں، ٹھیک۔ انما الکلام، لیکن بات یہ ہے کہ انہم مامورون من جانب الاولیاء، کہ ان کو جو کہا گیا کہ نماز پڑھو، کیا عامر ان کا ولی ہے، والد ہے، اور یہ اپنے ولی کے مامور ہیں، یہ امر ولی ہے، او ہم مامورون، یا یہ ہے کہ نہیں یہ شارع کی طرف سے مامور ہیں، یعنی وہ حکم جو نماز کا ہے وہ باپ کا نہیں ہے بلکہ اصل امام کا ہے۔ تظہر الثمرۃ فی مجالین، فرماتے ہیں 2 مقامات پر اس بحث کا آپ کو فائدہ حاصل ہوگا، ثمرہ ظاہر ہوگا، ایک عبادات میں اور ایک معاملات میں۔ مثال دے کے سمجھا رہے ہیں، اول مثلا شرعیت و عبادات الصبیان لو کان الامر بالامر امرا بذلک الفعل، اگر ہم اس بات کے قائل ہو گئے کہ امر بالامر امر بذلک الفعل ہے، کہ امام نے کہا ہے باپ کو کہ تو امر کر اپنے بچے کو، تو بچے تک جو امر ہے وہ در حقیقت امر امام ہے، پس اگر ایسا ہے تکون عبادات الصبیان شرعیات، اس کا مطلب ہے بچوں کی وہ نمازیں عبادات شرعی ہوں گی، چونکہ وہ شارع کے امر کا امتثال کر رہے ہیں لہذا ان کی عبادات شرعی ہوں گی۔ وَإِلَّا تَكُونُ تَمْرِینِیَّہ، لیکن اگر ہم کہتے ہیں کہ نہیں وہ تو اپنے باپ کے امر کا امتثال کر رہے ہیں، شارع کے امر کا امتثال نہیں کر رہے، تو پھر نماز ان کی ہوگی لیکن وہ تمرینی ہوگی، مشق ہوگی، تاکہ وہ تیار ہو سکیں، جب بالغ ہوں تو وہ نماز پڑھیں۔ خوب۔ الثانی، اسی طرح معاملات میں بھی اس کا ثمرہ ظاہر ہوگا۔ معاملات میں کہاں؟ فی صحت البیع ولزومہ، کہ آیا بیع صحیح اور لازم ہے یا صحیح یا لازم نہیں ہے۔ مثال، اذا امر الوالد ولدہ الاکبر بان یامر ولدہ الاصغر، باپ بڑے بیٹے کو کہے کہ تو جا کر چھوٹے بھائی کو یا اس کے چھوٹے بیٹے کو حکم دے، علی باپ ہے، وہ اپنے بیٹے حسن کو امر کرتا ہے، اس کو امر کیا کرتا ہے کہ تو جا کر اپنے بیٹے اپنے بھائی حسین کو امر کر کے فلاں شے کو بیچ دے، ٹھیک۔ فنفی الواسطۃ ابلاغ امر الوالد، اب حسن درمیان میں بھول گیا اور اس نے حسین کو نہ بتایا، وَتَّعَلَى الْأَصْغَرِ مِنْ طَرِيقٍ آخر، جبکہ حسین کو کہیں اور سے پتہ چل گیا کہ ابا جی نے بھائی حسن کو یہ کہا تھا، یہ مثال ہے۔ خوب، جب اس کو پتہ چلا فبال مبیع، تو اس نے وہ چیز، وہ جو مبیع جو بیچنی تھی اس کو بیچ دیا۔ اب ہم اس میں بحث علمی یہ ہے، اس کا فائدہ اس بحث کا یہ ہے، ان قلنا، اگر ہم اس کے قائل ہو گئے کہ ان الامر بالامر بفعل امر بذلک الفعل، کہ جیسے علی یعنی والد صاحب براہ راست حسین کو کہتے یہ بیچ، اب درمیان میں آ گیا بیٹا حسن، تو اب بذریعہ حسن اگر اس کو حکم ہو رہا ہے تو وہ بھی ایسے ہے گویا کہ وہ براہ راست حسین کو کہا جا رہا ہے۔ اگر اس کے قائل ہوں گے یکون بیعہ صحیحا، اس کا مطلب ہے حسین نے جو بیع کی ہے وہ صحیح بھی ہے اور لازم بھی ہے۔ وَإِن قُلْنَا بِخِلَافِهِ، لیکن اگر ہم اس کے قائل
نہ ہوئے تو وہ بے فضولی ہوگی۔ میں نے آپ کو فضولی کا مطلب سمجھایا، یعنی لازم نہیں ہوگی بلکہ موقوف ہوگی کہ اب دوبارہ والد صاحب سے اجازت لی جائے گی، اگر اس نے اجازت دی اور راضی ہو گیا تو بے لازم ہوگی ورنہ نہ ہوگی۔ خوب جناب نظریہ کیا ہوا، فائنل کیا ہوا؟ آیت اللہ سبحانی فرماتے ہیں الظاہر ان الامر بالامر بالفعل امر بذالک ایضا، میرے نزدیک امر بالامر بالفعل یہ بھی اسی فعل کا براہ راست، درمیان میں اگرچہ ایک واسطہ ہے لیکن ایسے ہے گویا کہ یہ براہ راست ہے۔ لأن المتبادر فی هذه الموارد، چونکہ ایسے مواقع جو ہوتے ہیں ان میں سے جو تبادر ہوتا ہے، جو بات عام عرفاً سمجھ آتی ہے، وہ ہے تعلق غرض المولا بنفس الفعل، مولا چاہتا ہے کہ یہ کام ہو جائے، وَكَانَ أَمْرُ الْمَامُورِ الْأَوَّلِ، اور جو درمیان والا بندہ تھا اور جو پہلا تھا جس کو کہا کہ تو آگے امر کر، وہ طریق للوصول الی نفس الفعل، گویا اس فعل کے ہونے تک، اس تک پہنچنے کا ایک راستہ تھا۔ یعنی اگر کہا حسن کو کہ تو حسین کو فلاں شے بیچ دے، یعنی غرض باپ یہ تھی کہ یہ چیز بک جائے، حسن کو تو وسیلہ بنایا تھا کہ اس کے ذریعے اس تک بات پہنچ جائے۔ امام چاہتے تھے کہ بچے نماز پڑھیں، درمیان میں باپ کو وسیلہ بنایا کہ ان کے ذریعے بات وہاں تک پہنچ جائے۔ خوب من دون دخالۃ لامر المامور الاول، جو مامور اول تھا وہ جو درمیان والا بنا تھا وہ اس حکم میں کوئی دخیل نہیں ہے۔ بس نظریہ یہ ہوا آیت اللہ سبحانی کا کہ الامر بالامر بفعل، در حقیقت یہ اس فعل کا اگرچہ ظاہراً بالواسطہ ہے لیکن واقع میں گویا کہ یہ بلا واسطہ ہے، گویا کہ براہ راست ہے۔ جب باپ بچے کو اگر نماز پڑھ، وہ ایسی ہے جیسا کہ امام علیہ السلام بچے کو کہہ رہا ہوں کہ تو نماز پڑھ۔ 9ویں فصل یہ مختصر سی ہے تاکہ یہ بحث جو اوامر کے آج مکمل ہو جائے، وہ آغا جان یہ ہے الامر بشیء بعد الامر بہ، جیسے میں نے گزارش کی کہ مولا نے ایک امر کیا، ابھی مامور نے اس امر کا امتثال نہیں کیا تھا کہ دوبارہ اسی شے کا امر کر دیا، ٹھیک ہو گیا جی۔ الامر بشیء بعد الامر بہ، یعنی ایک شے کا جو پہلے امر ہوا تھا دوبارہ کرنا، لیکن درمیان میں ایک سطر آپ نے خود اضافہ کرنا ہے کہ مولا ایک شے کا امر کرتا ہے، ابھی مامور نے اس کو بجا نہیں لایا کہ دوبارہ کہتے، اگر بجا لانے کے بعد کہتے پھر تو یقیناً نیا امر ہو جائے گا نا، بجا نہیں لایا کہ دوبارہ کر دیا۔ فرماتے ہیں حل الامر بشیء بعد الامر بہ، ایک شے کا پہلے مولا کی طرف سے امر آ چکا ہے لیکن اسی شے کا پھر دوبارہ آ جائے جبکہ ابھی اس نے بجایا نہ لایا ہو، ظاہر فی التاکید، آئے دوسرا امر امر تاکیدی ہوگا، یعنی اس سے پہلے امر کی تاکید کر رہا ہے کہ بھئی پہلے بھی کہا ہے دوبارہ کہہ رہا ہوں، گویا تاکید ہو گئی۔ اب تاسیس یا نہ، یہ ایک علیحدہ سے مستقل امر ہوگا۔ مثلا اذا امر المولا بشیء، مولا نے کہا یہ کام کرو، ثم امر بہ، پھر دوبارہ مولا کہتے ہیں یہ کرو، قبل امتثال الامر الاول، ابھی اس نے پہلے امر کو بجا نہ لایا تھا، فحل ہوا ظاہر، تو کیا یہ دوسرا امر ظہور فی التاکید رکھتا ہے یا ظہور فی تاسیس؟ تاکید کا مطلب اسی پہلے امر کی تاکید ہے، یعنی ایک ہی دفعہ بجا لانا ہے، تاسیس ہے کہ نہیں یہ مستقل ہے، اس کو علیحدہ بجا لانا ہے۔ للمسألات صور، جو میں نے چھوڑ دی تھی جان بوجھ کے تاکہ آپ کو ترتیب کے ساتھ یہاں چلیں، فرماتے ہیں یہ جو امر بشیء بعد الامر بہ ہے یہ 4 طریقے پر متصور ہے کہ ایک آمر، ایک مولا دوسرے بندے کو جو 2 امر کرے گا یکے بعد دیگرے، اس کا طریقہ کار کیا ہوگا، تھوڑی سی توجہ کے ساتھ۔ مثلا ایک طریقہ یہ ہوگا اذا قید متعلق الامر الثانی بشیء یدل علی التعدد والکثرت، پہلے مولا نے کہا یہ کرو، پھر دوبارہ مولا نے امر کیا لیکن اس دوسرے امر میں کوئی ایسی قید لگا دی کہ جس سے سمجھ آ رہا تھا کہ مولا ایک دفعہ نہیں متعدد مرتبہ اور کثیر مرتبہ مجھ سے یہ چاہتا ہے۔ مثلا پہلے کہا صلی، نماز پڑھ، ابھی اس نے پڑھی نہیں تھی، پھر فرمایا صلی صلاۃً اخری، اب یہ اخری کی قید آ گئی، تو اس کا مطلب یہ جو کہا ہے کہ
ایک اور نماز پڑھ، اور کا مطلب ہے یعنی وہ تو پڑھنی ہے نا، اخرى کا مطلب ہے یعنی ایک اور۔ اب یہاں پر ایک قید آ گئی، جس نے کہا کہ یہاں ایک نماز مطلوب نہیں ہے۔ یا انداز یہ ہوگا، یا با دوسرا انداز یہ ہے، اذا ذکر لکل حکم سبب خاص، حکم ایک ہے لیکن پہلے ایک سبب بیان کیا کہ یہ سبب ہو تو یہ حکم ہے، یہ سبب ہو تو یہ حکم ہے۔ حکم ایک ہے لیکن سبب ہر ایک کا جدا۔ مثلا اذا قال، فرمایا اذا نمت فتوضا، اگر تو سو جائے نیند آ جائے تو وضو کر۔ اذا مسست میتا، اگر تو نے میت کو مس کیا، مثال دے رہے ہیں فقط مثال سمجھانے کے لیے، فتوضا تو وضو کر۔ اب حکم ایک ہے لیکن فتوضا میں پہلے کا سبب اور بیان کیا، دوسرے کا سبب، ہر ایک کا سبب جدا بیان کیا، حکم وہی وضو کا ہے۔ اچھا جیم، یا ایک انداز یہ بھی ہو سکتا ہے الامر بالشیء بعد الامر بہ کا، ان یذکر سبب الواحد من الحکمین دون الآخر، کہ دو حکم ہیں ایک جیسے، ایک میں سبب کو بیان کیا ہے دوسرے کو سبب بیان نہیں کیا۔ مثلا پہلے فقط اتنا کہا توضا وضو کرو، سبب بیان نہیں کیا، کب کرو، کس سبب سے کرو، اس کا کوئی ذکر، لیکن پھر فرمایا اذا بلت فتوضا، جب تو پیشاب کرے تو وضو کر۔ یعنی ایک حکم ایک ہی شے کا ہے، وضو کا ہے، لیکن دو امر آ گئے، ایک امر میں ایک کے سبب کو بیان کیا جبکہ دوسرے میں سبب کو بیان نہ کیا۔ یہ تین صورتیں ہو گئیں۔ چوتھی صورت، ان یکون الحکم خالیا عن ذکر سبب فی کلا الامرین، دو امر کیے، ٹھیک ہے نا جی، توضا، ابھی اس نے وضو کیا نہیں تھا، پھر کہا توضا، اور کسی امر میں بھی سبب کو بیان نہیں کیا۔ تو اب الامر بالشیء بعد الامر بہ میں کہ ایک امر کے بعد ایک اور امر آ جائے تو انہوں نے فرمایا کہ اس کی بنتی ہیں چار صورتیں۔ اس انداز میں وہ مولا کے دو امر پے در پے آ سکتے ہیں۔ خوب، اب ہم نے کرنی ہے بحث۔ فرماتے ہیں لا اشکال ان الامر فی صورت الاولی، اگر امر ہو پہلی صورت کون تھی کہ دوسرے امر کے متعلق میں قید لگا دی تھی کہ جس سے واضح نظر آ رہا تھا کہ مولا یہاں تعدد چاہتا ہے، مولا یہاں کثرت چاہتا ہے۔ اگر اس قسم کے امر ہیں تو اس میں کوئی شک نہیں کہ للتاسیس، وہ امر تاسیسی یعنی مستقل ہیں، وہاں دو امتصال چاہیے، لا للتاکید، تاکیدی نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ ولا یجوز التداخل، اور وہاں پر تداخل بھی جائز، تداخل انشاءاللہ آگے بحث مفاہیم میں پڑھیں گے زندگی رہی تو۔ تداخل یہ ہوتا ہے ایک شخص نے پیشاب کیا، اس پر کیا کرنا ہے؟ وضو کرنا ہے۔ ایک شخص کی ریح خارج ہو گئی، اس نے کیا کرنا ہے؟ اب وہ ایک ہی وضو کرے گا، اگرچہ سبب دو تھے لیکن وہ وضو ایک کرے گا، دونوں سے کافی، اس کہتے ہیں تداخل، ٹھیک ہو جی، کہ دونوں ہو گئے۔ فرماتے ہیں اے تداخل و کرل واجبین بفرد واحد، یعنی ایک فرد کو بجا لانے سے گویا دونوں واجب کا امتثال ہو جائے، ٹھیک ہے جی۔ تو اب فرماتے ہیں جو ہے پہلی صورت، اس میں تو کوئی شک نہیں کہ ان الامر فی صورت الاولی للتاسید لا للتاکید اولا، لہذا ولا یجوز التداخل ثانیا، اور دوسرا اس میں تداخل بھی جائز نہیں ہے کہ اب وہ پہلی صورت میں ایک نماز پڑھ لے کہ جناب وہ صلی کا امتثال بھی ہو گیا اور صلی صلاۃ اخری کا بھی ہو گیا، نہ ایسا۔ کیوں؟ لأن الامر ثانی صریح فی التعدد، چونکہ دوسرا امر وضاحت صراحت کے ساتھ کہہ رہا ہے کہ یہاں ایک نہیں کہا ہے، صلاۃ اخری مولا تب کہتا ہے کہ ایک کے بعد ایک اور مطلوب ہوتا ہے، لہذا یہاں پر تداخل درست نہیں، ٹھیک۔ یہ تو ہو گیا پہلی۔ لیکن اما سورۃ الثانیہ، سورہ ثانیہ کون سی تھی کہ ہر حکم کے لیے، ہر امر کے لیے اس کے سبب کو ذکر کرے۔ فرماتے ہیں اما سورۃ الثانیہ ہی کصورۃ الاولی، یہ بھی مثل سورۃ
اولا کیا ہے؟ کیا ظاہرۃ فی تاسیس ایجاب وراء الآخر، یعنی کیا ہے کہ یہ امر بھی دوسرا امر تاسیسی ہوگا، امر تاکیدی نہ ہوگا۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر سو کر اٹھا ہے تو وضو کر، اگر میت کو مس کیا ہے تو بھی وضو کر، گویا جہاں اس نے دو وضو کرنے ہیں۔ پھر البتہ وہ بات علیحدہ ہے کہ اگر ہم اس میں تداخل کے قائل ہو گئے تو پھر شاید ایک وضو کافی ہو، لیکن وہ علیحدہ بات ہے۔ نام یا قول کلام فی امکان تداخل، البتہ وہاں پر اور بات ہوگی کہ آیا تداخل ممکن ہے کیا بأن یمتثل اکثر الوجوب بین المتعددین، کہ سویا بھی ہے، مس میت بھی کیا ہے، اور صرف ایک وضو کر لے تو آیا وہ دونوں سے کافی ہے یا نہیں ہے، یہ بات علیحدہ ہے، تداخل کی انشاءاللہ آئے گی۔ بأن یمتثل، کہ وہ امتثال کرے دونوں وجوب بین متعددین کا، اگرچہ اس پر دو، یعنی ایک سونا مستقل سبب تھا وضو کا، مس میت ایک مستقل سبب تھا، لیکن آپ فرماتے ہیں کہ وہ امتثال کیسے کرے دونوں کا ایک سے، بے وضو ان واحد، ایک ہی وضو کر کے، تو آیا یہ تداخل ممکن ہے؟ اور اگلی عبارت ہے وعدم ہی، یا ایسا ممکن نہیں ہے، اس کو دو کرنے ہوں گے۔ فرماتے ہیں فَهُوَ مَبْنِيٌّ عَلَىٰ تَدَاخُلِ الْمُسَبَّبَاتِ وَعَدَمِهِ، بہرحال یہ بحث علیحدہ ہے کہ آیا تداخل فی المسببات جائز ہے یا جائز نہیں، انشاءاللہ اس کی بات آئے گی۔ اگر ہم قائل ہو گئے تداخل مسببات کے جواز کے کہ یہ جائز ہے، ممکن ہے، یکفی وضو واحد، تو ایک ہی وضو کافی ہوگا، ولا یکفی علی الثانی، اور اگر ہم عدم تداخل کے قائل ہو گئے تو پھر ایک کافی نہ ہوگا۔ سیأتی الکلام فیہ فی باب المفاہیم انشاءاللہ۔ خوب، اب یہ ہوگی، چار صورتیں تھیں نا، الف اور با، پہلی دو صورتوں کا حکم ہو گیا ختم، اب باقی رہ گئی تیسری اور چوتھی۔ تیسری کیا تھی کہ ایک امر میں سبب بیان کرے، ایک کا نہ کرے۔ چوتھی یہ تھا کہ امر دو کیے ہیں، سبب کسی کا بیان بھی نہیں کیا، اب کیا کریں؟ فرماتے ہیں فَيَخْتَصُّ مَحَلُّ الْبَحْثِ بِالصُّورَتَيْنِ الْأَخِيرَتَيْنِ، تو اس کا مطلب ہے پہلے دو ہو گئے کلیئر، باقی رہ گئے، تو پس یہ بحث ہماری کہ الامر بالشیء بعد الامر بہ، دوسرا امر تاسیسی ہوتا ہے یا تاکیدی، پہلے دو میں تو کلیئر ہو گیا وہ تاسیسی ہوتا ہے، اس کا مطلب ہے بحث ساری رہ جائے گی تیسری اور چوتھی قسم میں، کہ یہ جو تیسری اور چوتھی قسم ہے، یہاں جو دوسرا امر ہے وہ تاکیدی ہے یا تاسیسی۔ شیخ آیت اللہ سبحانی فرماتے ہیں میرا نظریہ یہ ہے، توجہ آگا، کہ لعل القول بالاجمال وعدم ظہور الکلام فی واحد من التاکید والتاسیس اولا۔ میں کہتا ہوں، میرے نزدیک یہ ہے کہ ہم یہ کہیں کہ جو اس قسم کی تیسری قسم کے دو امر ہیں اور چوتھی قسم کے، ہم یہ کہیں کہ یہ کلام مجمل ہے، اس کلام میں اجمال پایا جاتا ہے، نہ یہ امر ثانی کے تاکیدی ہونے میں ظہور رکھتا ہے اور نہ ہی اس کے تاسیسی ہونے میں، کسی میں بھی اس کا ظہور نہیں ہے، اجمال کا نظریہ دینا اولا ہے۔ کیوں؟ لأن الحیاتین تدلان علی تعدد الباس، دیکھو نا جی، پہلے میں بھی کہا توضع، دوسرے میں بھی کہا مثلاً توضع، اور سبب بیان نہیں کیا، یا ایک میں کیا ایک میں، تو دونوں توضع امر کی دلالت باس پر ہے، طلب پر ہے، وہ بھی کہتا ہے طلب، یہ بھی کہتا ہے طلب۔ خوب، اب ہوا عام، اب ممکن ہے وہ طلب ثانی تاکیدی ہو، ممکن ہے کہ وہ طلب ثانی تاسیسی ہو، دونوں موجود ہیں، لہذا ہم کہیں گے کہ ایسی صورت میں کلام مجمل ہے، پھر اس میں مجمل اور مبین کے جو احکام ہیں پھر وہ جاری کریں گے۔ اب کوئی کہے جناب وہ تو ایک مشہور جملہ ہے کہ ان التاسیس اولی من التاکید، کہ تاسیس تاکید سے اولا ہے، بہتر ہے، کہ اگر دوسرا امر آئے تو اس کا مطلب ہے وہ تاسیس ہی ہے، تاکید۔ فرماتے ہیں اولویت ہونا اور بات ہے، اول تو اولویت ثابت نہیں ہے، اور اگر اولویت ہو بھی صحیح تو اس اولویت سے اس کا عرفاً ظہور ثابت، ظہور عرفی نہیں ہے، چونکہ اولا ہے لہذا امر ثانی ظہور فی التاسیس رکھتا ہے، نہ ایسا ہمارے پاس کوئی نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی، تم الکلام فی المقصد الاول، بحث اوامر جہاں مکمل ہو گئی، اگلے درس میں انشاءاللہ بحث نواہی۔ صلی اللہ علی محمد و آل محمد۔